الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگوں، معزز دینی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، ترتیب کے اعتبار سے منافقین کے قلوب کا تذکرہ، یہ ان کی صفات کا تذکرہ، اور پھر اس کے بعد کافرین کے قلوب اور ان کی صفات کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ سنایا گیا. مجموعی طور پر کافرین کے جو قلوب ہیں ان کی جو صفات ہیں اس سے بچنا اور بچانا یہ منشا اور مقصود ہے. ان صفات کی وجہ سے قلب کے بارے میں صوفیہ کرام یہ کہتے ہیں کہ وہ قلب جس میں ان کافروں کی صفات میں سے پوری صفات یا چند صفات یا کوئی صفت بہرحال اگر ہمارے اندرون میں پائی جائے تو اس قلب کو صوفیہ کے نزدیک قلب میت کہتے ہیں. اس قلب کو قلب میت کہتے ہیں. آج کی مجلس میں اس کا علاج بتانا ہے. چاہے مکمل صفات ہوں، اللہ کا کرم یہ ہے کہ اس میں مکمل صفات والے تو نہیں. ہاں چند صفات ہو سکتی ہیں، کسی کے پاس ایک ہوگی، کسی کے پاس دو، کسی کے پاس 3 4، کسی کے پاس 6 7 ممکن ہے. تو اب ان صفات سے نکلنے کے لیے جو تدبیر ہے وہ کیا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے احیاء العلوم میں، اور اس کے علاوہ صوفیہ نے بھی لکھا ہے. بلکہ صوفیہ کے پاس باضابطہ ایک مراقبہ ہے جس کو آج پریکٹیکلی تھوڑا سا کر کے انشاءاللہ بتائیں. اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو انشاءاللہ تھوڑا سا کچھ تو تجربہ ہوگا. اس تجربے کی روشنی میں آدمی آگے اپنے لیے راہ عمل بنائے. بنیادی طور پر ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں، کفر کی جتنی صفات ہیں، یہ کافرین کے قلوب کی جتنی صفات ہیں، ان صفات کی بنیادی وجہ ہے دنیا کی رغبت، دنیا کی محبت. یہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے مرنا نہیں، مجھے موت نہیں آنی، جس کے نتیجے میں کافرین کے قلوب کی جو صفات ہیں وہ انسانوں میں پیدا ہونا شروع ہو جاتی. حالانکہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس سے کسی کو مفر نہیں، پر عجیب بات یہ ہے کہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے کسی کو اختلاف نہیں. یہ وہ دنیا ہے جس دنیا میں بہت سو کو
بہت سی باتوں سے اختلاف ہو سکتا ہے. آپ کو مجھ سے اختلاف ہو سکتا ہے, مجھے آپ سے ہو سکتا ہے, ادنا کو اعلیٰ سے ہو سکتا ہے, اعلیٰ کو ادنی سے ہو سکتا ہے, گورے کو کالے سے, کالے کو گورے سے اختلاف ہو سکتا ہے, مسلمان کو غیر مسلم سے, غیر مسلم کو مسلمان سے اختلاف ہو سکتا ہے, یہاں تک کہ نبیوں کے بارے میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے. کسی نے کہا کہ موسیٰ ہمارے نبی ہیں, کہ عیسیٰ و محمد کو نہیں مانتے, اختلاف ہو گیا. کسی نے کہا کہ عیسیٰ ہمارے نبی ہیں, وہ حضرت محمد مصطفیٰ کو نہیں مانتے. اور کسی کو اختلاف دنیاوی اعتبار سے ہے, کسی کو اختلاف دینی اعتبار سے. دینی اعتبار سے اختلاف مسائل میں بھی ہو سکتا ہے. رفع اليدین ہے, ترک رفع اليدین ہے, آمین بالجہر ہے, آمین بالسر ہے, قراءت خلف الامام ہے, سکوت خلف الامام ہے, اس میں بھی اختلافات ہیں. دنیا کے معاملے میں تجارت کر رہے ہوں تو تجارت میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے. ایک تاجر اپنی تجارت کو ایک ڈھنگ سے چلا رہا ہے اور دوسرا وہی تجارت دوسرے انداز میں کر رہا ہے. ایک سچائی کے ساتھ کرتا ہے, ایک جھوٹ اور کذب کے ساتھ اور خیانت کے ساتھ کرتا ہے. یہ دونوں کے عمل میں اختلاف ہو گیا کہ نہیں؟ مختلف ہو گئے. تمہیں ایک دوسرے سے آپس میں کبھی ملیں گے اور بیٹھیں گے تو بات ہوگی تو یہی کہیں گے کہ صاحب آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ بولے میں دھوکہ نہیں دینا چاہتا, دیانتداری سے کرنا چاہتا, امانت داری سے کرنا چاہتا. اور خیانت کرنے والا کیا کہتا ہے؟ اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر ہم کامیاب نہیں ہوں. تجارت میں بھی اختلاف, ایک ہی تجارت کے دو افراد مگر دونوں میں اختلاف ہے. ملازمت میں بھی اختلاف, یہاں تک کہ زراعت میں بھی اختلاف ہوتا ہے. بعض کہتے ہیں کہ اس زمین میں فلاں بیج کو ڈالنا چاہیے اور بعض کہتے ہیں نہیں ڈالنا چاہیے. آپ کہیں گے کہ سر یہ زمین ہے اور زمین میں بیج ڈالیں گے تو جھاڑ اگے گا اور اس کو پھر پھل لگے گا اور اس کو ہم بیچیں گے تو ہماری تجارت کا ذریعہ بنے گا. دوسرا آدمی کہتا ہے یہ زمین سالٹ کی ہے, نمک کی ہے, اس میں جھاگ نکلتا ہے, اس میں بیج ڈالیں گے تو مر جائے گا, پودا نمودار نہیں ہوگا. اختلاف ہو گیا کہ نہیں؟ زراعت میں اختلاف ہے, ملازمت میں اختلاف ہے, تجارت میں اختلاف ہے, مادیت میں اختلاف ہے, اعمال روحانیہ میں بھی اختلاف آئے ہیں, فقہی مسائل میں اختلاف ہے, عقائد میں بھی اختلاف ہے, نبی کے ماننے کے معاملے میں بھی اختلاف ہے. بلکہ حد یہ ہے کہ اللہ کے معاملے میں بھی اختلاف ہے. حقیقت ہے ہم اور آپ مسلمان ہیں, اللہ کو مانتے ہیں, دوسرے اللہ کے علاوہ کو بھی اللہ مانتے ہیں. اور اگر نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ نہ کہتے, یوں نہ کہو کہ تین میں ایک خدا, یہ تینوں خدا. وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انتهوا خَيْرٌ لَكُمْ. نہ ثلاثہ کہنا ہے نہ ثالث ثلاثہ کہنا ہے. تینوں خدا یا تین میں کا ایک خدا نہ کہو. تو مطلب یہ ہوا کہ الوہیت میں بھی اختلاف, کوئی چیز بچی جس میں اختلاف نہ ہو. ہاں ایک چیز ہے جس میں اختلاف کسی کو بھی نہیں, نہ کسی عالم کو ہے نہ کسی جاہل کو, نہ کسی گورے کو ہے نہ کسی کالے کو, نہ کسی عربی کو ہے نہ کسی عجمی کو, نہ کسی ڈاکٹر کو ہے نہ کسی مریض کو. وہ کون سی بات ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں؟ وہ ہے الموت. یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس سے اختلاف نہ کوئی ڈاکٹر کر سکتا ہے, نہ کوئی فلسفی کر سکتا ہے, نہ کوئی انجینئر کر سکتا ہے. کیا کہے گا؟ ایک حقیقت ہے, آگے رہے گی. مسلمان کے لیے قرآن دلیل, غیر مسلم کے لیے آثار دلیل. غیر مسلم سے پوچھا جائے کہ تمہیں کیسے پتا کہ موت آ کر رہے گی؟
بولے گا دادا کو دیکھ لیا، نانا کو دیکھ لیا، دادی کو دیکھ لیا، نانی کو دیکھ لیا، بیوی کو دیکھ لیا، میرے اپنے بچے ہیں ان کو دیکھ لیا۔ موت ایک حقیقت ہے، آ کے رہے یا آثار کیا رہتے ہیں، آنکھوں کو نظر آنے، رشتے دار دیکھے، دوست اقربا دیکھے۔ جب موت کا پیالہ انہوں نے پی لیا تو سمجھ لیا کہ ایک حقیقت ہے ایسی کہ اس دنیا کے اندر آنی ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ ڈاکٹر کہے گا، بہت سے لوگ ڈاکٹر کو خدا کہتے ہیں، خدائی کا درجہ دے دیتے، کیوں؟ صاحب افسوس آپ کے ہاتھ میں ہے، بچا لیں۔ انہیں بولتا اب بھی میرے ہاتھ میں نہیں ہے، علاج میرے ہاتھ میں ہے، شفا اس کے ہاتھ میں۔ وہ بھی یہ مانتا ہے کہ اگر وہ چاہے گا تو زندگی ملے گی، وہ نہیں چاہے گا تو موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ آ کر رہے گی۔ ارے صاحب آپ بڑے ڈاکٹر ہیں، پورے ڈاکٹرز آپ کے پاس علم کے لیے رجوع ہوتے ہیں، آپ کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کوئی دوا ایسی بتائیے کہ اگر وہ کھا لیں تو اس کے بعد موت نہ آئے۔ وہ کہے گا کہ نہ آج تک ایسی کوئی دوا بنی ہے اور نہ قیامت کی صبح تک کوئی ایسی دوا بنی کہ جس کے بعد موت کبھی نہ آئے۔ کسی ڈاکٹر کے پاس کوئی دوا ایسی نہیں، کسی حکیم کے پاس کوئی نسخہ ایسا نہیں۔ آپ حیات ایک تصور ہے خالی کہ اس کے پینے کے بعد کبھی موت نہیں آئے گی، ایسا نہیں ہے۔ حق تعالی جل شانہ کا منشا ہوگا تو حق تعالی جل شانہ جسے چاہیں حیات دے دیں، اور وہ بھی اس وقت ہی تک رہے گے جیسے خضر و الیاس علیہم السلام، جب تک منشا ربانی ہوگا، اور جب منشا ربانی نہ ہوگا پھر سب ختم ہو جائے۔ جتنی کائنات کی چیزیں ہیں ان کو بھی فنا، کل من علیہا فان، کل من میں سب آ گیا، کیا جمادات، کیا نباتات، کیا حیوان، کیا انسان، کیا جن، کیا ملک، کیا عرش کرسی، کیا لوح قلم، سب آ گیا اس میں۔ کل من جو وہ ہے علیہا اس پر، فان فنا کا جان، وہ ختم ہونے والی چیز، باقی کون رہے گا؟ پھر ایک ذات ہے جس کو بقا حاصل ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تنہا وہ ذات الہ ہے کہ اس کو بقا حاصل ہے۔ اس کے علاوہ جتنے ہیں، چاہے وہ جمادات ہوں یا نباتات، حیوان ہو یا انسان، جن ہو یا بشر یا ملک، عرش و کرسی ہو یا لوح و قلم، سب کو فنا کا جام پینا ہی پینا۔ اس کل من میں اللہ تعالیٰ نے جہاں غیر ذی روح کے فنا ہونے کا تذکرہ کیا ہے، مفسرین فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت میں ہر ذی روح کو فنا کا جام پینا ہے، اس کا تذکرہ موجود ہے۔ یعنی اگر آپ آدمی دو حصوں میں تقسیم کر لیں، بعض وہ اشیاء ہیں جس میں روح نہیں پائی جاتی اور بعض وہ اشیاء ہیں جس میں روح پائی جاتی ہے، تو جس میں روح نہیں پائی جاتی دلیل اس کے لیے کل من علیہا فان ہے، اور جس میں روح پائی جاتی ہے اس کے لیے کل نفس ذائقۃ الموت ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں جان عطا فرمائی ہے، جس کو جان دی ہے وہ جان اللہ لے کر رہے گا۔ یہ ایک حق ہے، ایک حقیقت ہے ایسی سچی کہ اس سے کوئی مفر نہیں، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ اس لیے آتی ہے اجورکم یوم القیامہ، انما توفون اجورکم یوم القیامہ، یہاں اللہ تعالیٰ قیامت کا یقین دلا رہے ہیں۔ جو کافرین کی صفات ہیں وہ قیامت کو نہیں مانتے، تو ان لوگوں کو بتلایا جا رہا ہے کہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ واقع ہو کر رہے گی، اور پھر وہاں آؤ گے تاکہ تمہیں اجر دیا جائے۔ اگر اعمال تمہارے اچھے ہیں تو اچھے اعمال کی جزا دی جائے، اور اگر اعمال برے ہیں تو برے اعمال کی سزا دی جائے۔ اس واسطے حق تعالی جل شانہ نے اس موت کو اس دنیا کے اندر رکھا۔ فمن زحزح عن النار، جو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے، وادخل الجنہ،
اور جنت میں داخل کر دیا جائے، فقد فاز، حقیقت میں وہی کامیاب ہے۔ باقی دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے میرے پاس قصر شاہی ہے تو میری زندگی کامیاب نہیں، میرے پاس عمدہ مکانات ہیں، میری زندگی کامیاب نہیں، عمدہ سیارات ہیں، میری زندگی کامیاب نہیں، عمدہ لباس اور ملبوسات ہیں، میری زندگی کامیاب نہیں، میری تجارت اعلیٰ ہے، میری زندگی کامیاب نہیں، میری زراعت عمدہ ہے، میری زندگی کامیاب نہیں، مجھے ملازمت حاصل ہے اور اچھی ملازمت حاصل ہے پھر بھی زندگی کامیاب نہیں۔ ومن زحزح عن النار، حقیقی کامیابی جہنم سے نکال لیا جانا، اور جہنم سے کب نکالے جاؤ گے؟ ایمان کی بدولت جہنم سے نکالے جاؤ گے۔ ایمان ہوگا تو جہنم سے نکالے جاؤ گے، ایمان نہیں ہوگا تو جہنم سے نہیں نکالا جائے گا۔ اور جنت میں داخلے کے لیے جو کنجی ہے وہ ہے ہی ایمان کا اقرار۔ ثمن الجنت لا الہ الا اللہ۔ اسی لیے علماء امت فرماتے ہیں مفتاح الجنت لا الہ الا اللہ، جنت کی کنجی ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ ہے تو جنت کا دروازہ کھلے گا، یہ نہیں ہے تو جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ حقیقی کامیابی ایمان پر ہے، نجات ایمان پر ہے، جہنم سے آزادی ایمان پر ہے، جنت میں داخلہ ایمان پر ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جہنم سے بچا لیا جانا اور جنت میں داخل کر دیا جانا یہ ایمان پر موقوف ہے۔ اگر کسی کا قلب میت ہے اور ایمان کو قبول نہیں کر رہا ہے تو وہ کیسے ایمان کو قبول کرے؟ فرمایا کہ اس کے لیے پریکٹیکلی اس کی زندگی میں ایک کام ہے کرنے کا، اگر بار بار وہ کام کرتا رہے تو ایک نہ ایک دن وہ ایمان والا ہو جائے۔ کیسے؟ ایک زمین ہے، محرم کی زمین جس کو کہتے ہیں ماہرین زمین، یہ وہ زمین ہے کہ اس کے اندر بیج ڈالو تو بیج پھلتا پھولتا نہیں، ثمرات نہیں ہوتا، لیکن اگر محنت کرنے والے نے محنت کی، اس محرم والی زمین کو بار بار ادھیڑتا رہا، الٹتا اور پلٹتا رہا، اس محرم والی زمین کو ناگر لگاتا رہا اور اس کو پانی ڈالتا رہا تو اس میں نرمی آ جائے گی، اس قدر نرمی آئے گی کہ اس کے بعد اگر بیج ڈالا جائے تو اس میں سے بھی شجر نمودار ہو سکتا ہے اور برابر ہو سکتا ہے، ثمرآور ہو سکتا ہے۔ کرنا پڑے گا، کچھ محنت لگتی ہے اس کے لیے۔ فرمایا قلب میت بھی ایسا ہی ہے کہ اب اس کے اندرون میں زندگی ڈالنے کے لیے اس کو محنت کی ضرورت ہے۔ اب کیا محنت کرے گا؟ یہ کافر ہے، اس کو نماز تو نہیں بولا جا سکتا، روزہ تو نہیں بولا جا سکتا، زکوٰۃ و حج تو نہیں بولا جا سکتا۔ اس سے کہا جائے گا ایک حقیقت ہے، اس حقیقت سے روز آشنائی کر لیں، جنازوں میں جاتے رہے، جنازوں میں کثرت سے جاتے رہے گا تو یاد آتا جائے گا کہ مجھے بھی مرنا ہے، یہ جیسا مر گیا مجھے بھی جانا ہے۔ ایک جنازے میں جائے گا، کوئی ایسا ہوتا ہے یوں کہتا ہے کہ مجھے رونا ہی نہیں آتا صاحب، بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ یوں کہتے ہیں کیا کہوں، میں تو اتنا مضبوط آدمی ہوں کہ باپ کے جنازے پہ بھی میری آنکھ اشبار نہیں ہوئی۔ وہ اپنے کو مضبوط سمجھ رہا ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ شقی القلب ہے، کیونکہ اس کے دل میں نرمی نہیں۔ جس کے دل میں نرمی ہوتی ہے اس کی آنکھیں اشبار ہو جاتی ہیں، اور جس کا دل پتھر ہو جاتا ہے پھر اس سے پانی نہیں نکلتا۔ بلکہ پتھروں میں سے بعض پتھر وہ ہیں کہ اگر ان کو توڑا جائے تو اس میں سے بھی پانی نکلتا ہے۔ بورویل کرنے والے، بوری کھودنے والے، جب ان سے پوچھا جائے کہ صاحب کون سا پانی بہترین ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں اگر ہمیں کوئی ایسی شاخ مل جائے جو چلتی ہوئی پہاڑ میں سے آ رہی ہو، پتھر میں سے آ رہی ہو، تو اس کا پانی میٹھا بھی ہوتا ہے، شفاف بھی ہوتا ہے۔ عام پانیوں کے مقابلے میں جو زمین میں اترا ہوا ہوتا ہے
وہ پانی زیادہ مفید مطلب سمجھا جاتا ہے جو پہاڑوں میں سے نکلتا ہوا ملے، پتھروں میں سے جاری ہو، اور ایسا ہوتا ہے کہ پتھر میں سے بھی پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور پتھروں میں بعض پتھر وہ ہیں کہ جس سے چشمے جاری ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بعض وہ ہیں کہ جب انہیں پھوڑا جاتا ہے تو اس میں سے پانی نکل آتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور پتھروں میں بعض پتھر وہ ہیں کہ خشیت الہی کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ کوہ طور تجلی الہی جب ہوئی تھی تو خشیت الہی کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو گیا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ تو پتھروں میں بعض پتھر بھی ایسے ہوتے ہیں کہ پانی نکلتا ہے، لیکن دنوں میں بعض دن ایسے ہوتے ہیں کہ پتھر سے بھی سخت ہو جاتے ہیں کہ اب آنکھیں بھی اشوار نہیں۔ جب ایک جنازہ دیکھے گا، پھر دوسرا دیکھے گا، پھر تیسرا دیکھے گا، پھر چوتھا دیکھے گا، ایک کے بعد دیگرے دیکھے گا، تو کبھی نہ کبھی تو یہ جو بار بار کا جنازوں میں شرکت کرنا ہے اس سے دل کو نرم کرے گا کہ نہیں کرے؟ حق کو قبول کرنے کی طرف لائے گا کہ نہیں لائے گا؟ اس سوچ پر لائے گا کہ نہیں لائے گا کہ یہ دنیا دار فانی ہے، اس کو چھوڑ کے جانا ہے، یہاں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، ایک دن مجھے بھی جانا ہے۔ ایک خیال اس کے دل پہ گزر جاتا ہے، مجھے بھی جانا ہے۔ جب یہ خیال آئے نا تو اسی وقت پکڑ لینا، اب تو نہ کھو جاؤ، یہ بیچ پکڑ لینا۔ اب پھر اگر یہ بیچ پکڑ لیا خیال کا، پھر اس سے کلمہ طیبہ کی شجر، کلمہ طیبہ کا بیج ایک درخت بن جاتا ہے۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ۔ کب جب یہ خیال آئے نا کہ مجھے بھی ایک دن جانا ہے، پہلے جانا ہے تو بس اس گھر کے لیے جو کر رہا ہے وہ چھوڑ، اس گھر کے لیے کر، اس گھر کی جانا۔ یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں، یہ تو ایک عارضی اسٹیشن ہے، ایک وقتی گزرگاہ ہے۔ کوئی گزرگاہ پر محلات تعمیر نہیں کیا کرتا۔ ہمارے شیخ حضرت شاہ کمال الرحمن صاحب نفر اللہ مرقدہ نے ایک مرتبہ اسی مسجد میں سلسلے کے اجتماع میں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ ہم یہاں مسافر ہیں، ذرا ہمیں بتاؤ، کوئی آدمی یہاں سے دہلی تک جانے کے لیے ٹرین میں سوار ہو جائے، راستے میں حیدرآباد کا اسٹیشن آ جائے گا، راستے میں ناگپور کا اسٹیشن آ جائے گا، یا راستے میں دیگر اسٹیشنز آ جائیں گے جو کہ راستے میں پڑتے ہوں، تو جو اسٹیشنز درمیان میں آ رہے ہوں وہاں اگر آدھا گھنٹہ توقف کر رہی ہو گاڑی، کوئی اترے گا، اتر کر وہاں جائے گا اور جا کے کہے گا کہ صاحب یہ جو ریلوے اسٹیشن ہے اس کے سامنے کا جو نظارہ ہے وہ بڑا خوبصورت ہے، لہٰذا یہ باغ میرے نام کر دیا جائے اور میں یہاں پر اپنا محل تعمیر کروں گا۔ کوئی آدمی کہتا ہے، کیا بولتا ہے، ارے صاحب یہاں گھر لے کے کیا کروں، یہاں زمین لے کے کیا کروں، یہاں کھیت لے کے کیا کروں، کیوں نہیں لے رہے صاحب؟ ارے صاحب میں تو یہاں وقتی طور پر رکا، یہ اصل جگہ میری نہیں ہوتی، میرا جہاں گھر ہے نا وہاں کوئی چانس کی چیز ملی تو بولو لے لیتا ہوں، مگر یہاں تو میرے کو تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرنا ہے، آدھے گھنٹے میں میری ٹرین نکلے گی، میں ساتھ میں نکل جاؤں گا، ایسے میں مجھے یہاں نہ زمین دیکھنی ہے، نہ خریدنی ہے، نہ گھر بنانا ہے۔ وہاں کوئی عمدہ عمارت نظر آئے، بندہ خرید نہیں لیتا، گزر جاتا ہے کہ صاحب یا تو وقتی طور پر تھوڑی دیر کے لیے میں ٹھہرا ہوا، اسٹیشن کا خوبصورت نظارہ دیکھا تو وہاں ٹھہر نہیں جاتا کہ میں اس کو خرید لوں، یہ بڑی عمدہ عمارت نظر آ رہی ہے، کیوں؟ یہ گزرتا ہے۔ جو گزرگاہ ہوتی ہے نا وہ صرف نظر کرنے کے لیے ہوتی ہے، اس لیے نہیں ہوتی کہ وہیں پر ٹک جائے، اس لیے نہیں ہوتی کہ وہیں پر ڈیرا ڈال لیا جائے، اس لیے نہیں ہوتی کہ وہیں پر ٹھہر کر اپنے لیے راحت و آرام کے سامان کی فکریں کی جائیں، بلکہ اس کے مقابلے میں یہ فکر کرتا ہے
کہ کہیں میرے پیسے چوری نہ ہو جائیں جو میرے ساتھ. اگر آدمی کے پاس کریڈٹ کارڈ ہے اس کی حفاظت کرتا ہے کہ کھو نہ جائے. کیوں؟ مجھے منزل مقصود پہ پہنچنا ہے تو میری ضروریات اسی سے پوری ہونی. اپنے سامان کی حفاظت کرتا ہے, اپنے پیسے کی حفاظت کرتا ہے, اپنے کارڈز کی حفاظت کرتا ہے, اپنے چیک بک کی حفاظت کرتا ہے کہ میرا پیسہ وہاں رکھا ہوا, اگر یہ ضائع ہو گیا تو کہیں کوئی چور اچکا اس پر ڈاکہ نہ ڈال دے اور اس کو چوری نہ کر لے. تو یہ دنیا کی زندگی کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے. یہ ایک وقتی گزرگاہ ہے, یہاں انسان کو بھیجا گیا ہے, لیکن اس کی زندگی کا کتنا وقت ہے خود اس کو نہیں پتا ہے. کسی بھی انسان کوئی بول سکتا ہے اچھا حکیم ہے, بہترین, سب سٹاپ حکیموں میں سے ایک حکیم. اس کو پوچھ لو حضرت قبلہ یہ بتائیے کہ آپ کتنے دن زندہ رہنے والے, آپ کی صحت دیکھ لیو, آپ کی ناڑی دیکھ لیو, نبض دیکھ لیو, آپ کے دل کی دھڑکن دیکھ لیو, دیکھ لے کے میرے کو اتنا بتاؤ. خارورے کا معائنہ کر لو, یورین ٹیسٹ, جی بلڈ ٹیسٹ کر لو, خون کا معائنہ کر لو, اس کے بعد تمام ٹیسٹوں کا سامنے رکھ کے بولو کب تک زندہ رہے. کوئی گارنٹی کوئی دینا بھائی؟ لمحے بھر کی, صبح سے شام تک کی, سانس بھر کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتی. تو ایک سچی اور کڑوی حقیقت ہے جس کو اختیار کرنا ہی کرنا اور لینا ہی لینا. اور وہ حقیقت ہے کہ موت جب قلب کے اندرون میں کافرانہ صفات آ جائیں تو پھر ایسی صورت میں اس کو مردہ قلب کہتے ہیں. اس کو زندگی دینے کا طریقہ اس حقیقت سے روشناس کرانا ہے کہ صاحب بار بار جنازوں میں جب تو کبھی نہ کبھی اس میں اپنی آخرت کی تھوڑی فکر پیدا ہو جائے, اور اسی آخرت کی فکر پر ایمان لائے, اس بیج کو پکڑ لے گا خیال کی کہ مجھے بھی مرنا. جب ایک کافر کے لیے تدبیر ہے تو مومن کے لیے تو بدرجہ والا ہونا چاہیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا, جو مثال حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں نے دی اس کو سمجھنے کے لیے بھی مفید ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دست مبارک, ان کا ہاتھ پکڑ لیا, جیسے کوئی دوست اپنے دوست کا ہاتھ پکڑ لیتا ہو, جیسے کوئی بڑا اپنے چھوٹے کا ہاتھ پکڑ لیتا ہو. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبيه. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو پکڑ لیا, بمنكبيه. فقال, پھر آپ نے فرمایا, کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسکین رہتا ہے یا جیسے کوئی مسافر رہتا ہے کہ جتنی ضرورت کی زندگی کا سامان ہے اس پر قناعت کرتا ہے, حرص نہیں کرتا, طمع نہیں کرتا. جو مل جائے اس پہ کچھ چلو گے, اللہ کا شکر ہے مل گیا, کھا لو, یہ نہیں گزرے. او عابر سبیل, عابر سبیل مسافر کو کہتے ہیں. یہی مثال ہے دی سمجھانے کے لیے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں اس حقیقت سے تھوڑا سا روشناس کرایا, اسی لیے کہ اگر یہ کافر کے دل میں ہے تب اس کے لیے مفید مطلب ہے کہ موت کا بار بار تذکرہ کرے یا جنازوں میں شرکت کرے. مومن کے لیے تو یہ بدرجہ والا فضیلت والا سامان ہے. نمبر ایک, اس کا آخرت کا یقین پختہ ہوگا.
نمبر 2، یہ چونکہ پہلے سے آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اپنے اعمال کو استوار کر لے گا۔ نمبر 3، جنازوں میں شرکت باعث ثواب ہے، اس سے ثواب ملتا ہے۔ ہر قدم پر جنازے میں شرکت کرنے سے ہر قدم پر نیکی لکھی جاتی اور گناہ معاف کیا جاتا ہے۔ مگر ہم لوگوں کا حال عجیب ہے، کاندھے پہ جنازہ ہے اور زبانوں پر دنیا کی گفتگو ہے۔ جنازہ کانوں پر ہے، حال ہمارا یہ ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں، ارے کب ہوئی تمہاری شادی، کب ہوئی تمہارے بچے کب ہوئے، کتنے بچے تمہارے، کیسا چل رہا کاروبار، کہاں پر کر رہے ہیں آج کل کاروبار۔ کاندھے پہ جنازہ ہے اور بات کر رہا ہے تو دنیا کی طرف۔ سمجھ نہیں آیا کہ اس نے کون سا جس کا کاندھے پہ جنازہ رکھا ہوا ہے، اس نے کیا اپنے ساتھ لے جانے کا ارادہ کیا، یا کیا یہ اپنے ساتھ لے جا رہا ہے؟ کیا وہ کچھ لے گیا؟ وہ بھی تمہاری ہماری طرح تاجر تھا، ملازم تھا، مزارع تھا، جو بھی تھا، لیکن گیا تو کیا لے گیا اپنے ساتھ؟ پھر اس کا جنازہ اپنے کاندھے پر رکھ کر دنیا کی بات کرتے ہوئے حیا نہیں آ رہی؟ ذلت و بے حیائی کی انتہا ہے کہ جنازے میں دنیا کی بات ہے۔ جنازوں میں شرکت کرنا چاہیے، مغفرت کی دعا کرتے رہنا چاہیے، ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کہ اللہ یہ تو گزر گیا، اس کی بھی مغفرت فرمائیے، میری بھی مغفرت فرمائیے۔ اللہم اغفر لی واغفر لہ، اللہ میری اور اس کی مغفرت فرمائیے۔ واغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہ تمام ایمان والوں کی مغفرت فرمائیے، تمام مسلمانوں کی، مردوں اور عورتوں کی، سب کی مغفرت فرمائیے۔ یوں کہنا چاہیے۔ واغفر لحینا ومیتنا، اے اللہ ہمارے زندوں کی مغفرت فرمائیے، ہمارے اموات کی مغفرت فرمائیے۔ یہ دعا کرنا چاہیے بجائے اس کی دنیا کے تذکرے، یہ دل کو اور مدہ کرتے ہیں۔ ارے اتنے جنازوں میں شرکت کرا صاحب، لیکن کبھی دل میں حالت ایمانی نہیں پیدا ہوئی، فکر آخرت نہیں پیدا ہوئی، تو غور کرو کہیں ہم جنازوں میں شرکت کے بعد گفتگو میں تو مشغول نہیں تھے۔ اس مشغولیت کی وجہ سے ہمارے دل کو اللہ نے غافل کر دیا۔ فرمایا مومن پر، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ مومن پر دنیا و آخرت کا کوئی خوف موت سے بڑھ کر نہیں، دنیا کی کوئی بھی تکلیف موت کی تکلیف سے بڑھ کے نہیں، اور آخرت کی کوئی تکلیف موت کی تکلیف سے بڑھ کے نہیں۔ سمجھانے کے لیے، اور جہنم کے عذابات اس سے شدید تر اگر خدا نخواستہ کفر کی حالت۔ کیا کیفیت ہوگی موت کی؟ تھوڑا امیجن کرنا، تصور کرنا۔ آج کی مجلس جو ہے نا تصورات سے بھری ہوئی ہے۔ ایک آدمی ہے، اس آدمی کو لٹایا گیا اور اس کے سر پر آرا رکھا گیا، جیسے کوئی درخت کاٹنے والے دو افراد آگے پیچھے بیٹھتے ہیں، درمیان میں درخت ہوتا ہے، پھر اس آرے سے اس درخت کو چیر دیا جاتا ہے۔ فرمایا موت کی کیفیت یہی ہے کہ ایک انسان کے سر پر آرا رکھ دیا جائے اور آرے سے اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ جس وقت موت آتی ہے نا تو جو کیفیت ہوتی ہے اس کیفیت کا تذکرہ کر رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، امام غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا ہے حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے۔ نہ صرف یہ، سمجھنے کے لیے دوسری بات بھی فرمائی۔ کبھی آپ نے دیکھا قینچی کیا کرتی ہے؟ کاٹ دیتی، اور قینچیاں مختلف قسم کی ہوتی، کچھ وہ ہوتی ہیں جس سے ہم اپنے لب بنا لیتے ہیں، کچھ قینچیاں وہ ہوتی ہیں جس سے ہم کاغذ قدر لیتے ہیں،
کچھ خینچیاں وہ ہوتی ہیں جس سے ہم اپنا کپڑا کاٹ لیتے ہیں، کچھ خینچیاں وہ ہوتی ہیں جس سے ہم درخت کاٹ لیتے ہیں، اور کچھ خینچیاں وہ ہوتی ہیں جس سے ہم لوہے بھی کاٹ لیتے ہیں۔ بڑے بڑے جال بھی لوہے کے کٹ جاتے ہیں، ایسی خینچیاں بھی ہیں۔ فرمایا کہ جیسے کسی خینچی میں لوہے کو ڈال کر کاٹ دیا جائے تو جو شدت کی تکلیف ہو سکتی ہے، تصور کرو کہ موت کی تکلیف اس سے شدید، اس سے شدید، وہ بہت تھوڑی ہے، اس سے شدید موت کی تکلیف۔ نہیں سمجھ آیا؟ ایک اور مثال دی، خود حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہانی میں ابلنے والا پانی جب اس کو ابالا جاتا ہے تو کیسی شدت اس میں ہوتی؟ کیا آپ نے دیکھا ہے کسی برتن میں جب تیل ڈالا جائے تو اس کو گرم کیا جائے تو اس کی کیا شدت ہوتی ہے؟ نہیں پتا۔ ایسا کرو، تیل گرم کے اوپر سے چند قطرے پانی کے ہلکا سا چھینٹا مارو، پتہ چلے گا کہ کیا حال ہوتا ہے۔ پانی کے چند قطرے اگر تیل پر گر جائیں اس کی شدت اور اس کی حرارت کو بتاتا ہے۔ اور اس کے بعد تصور کرو کہ اس میں آپ مرغی ڈالتے ہیں تو پکی نکل جاتی ہے، بکرا ڈالتے ہیں تو پکا نکل جاتا ہے، جی بڑا گوشت ڈالتے ہیں پکے نکل جاتا ہے، آپ کی من پسند چیز آپ اس میں ڈالتے ہیں پکے نکل جاتا ہے۔ چیزوں کو تو ڈال رہے ہو، کبھی کبھی اپنی انگلی بھی ڈال دو۔ تصور کرو کہ خدا نہ خواستہ کسی کی انگلی اس میں چلی گئی تو کیا تکلیف ہوگی؟ فرمایا اتنی شدید تکلیف ہے جس کا ہم بیان نہیں کر سکتے، موت کی تکلیف اس سے شدید۔ اس موت کو کیسے بھول رہے ہو؟ کیا نہیں آئے گی؟ میں نے پہلے ہی بتایا ہے مثال میں کہ کوئی نہیں جو اس کا منکر ہو۔ ہر چیز میں اختلاف، یہاں تک کہ الوہیت میں اختلاف ہے، لیکن موت میں کسی کو اختلاف نہیں۔ آ کر رہے گی، ہاں آئے گی۔ تکلیف کی شدت کیا ہوگی؟ یہ ہو۔ ہاں بعض لوگ ہیں جن کو موت آئے گی تو تکلیف تو ہوگی مگر ہلکی پھلکی ہوگی۔ اللہ کرے کہ ہم ان میں سے بنائے جائیں۔ یہ اسی صورت میں ہے کہ اپنے دل پر محنت کر کے اس کو ایمان والی صفات سے آراستہ کریں تو اس شدت سے بچ سکتے ہیں، شاید بچ جائیں، رب چاہے تو بچے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے مروی ہے، حضرت امام غزالی نے لکھا ہے کہ مروی ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے شانوں نے پوچھا کہ ابراہیم تم نے بھی موت کا پیالہ چکھ لیا؟ فرمایا ہاں یا اللہ، میں اپنی موت کو کیسے پایا؟ موت کو کیسے پایا؟ فرمایا ایسے جیسے انتہائی سرخ سلاخ گرم کی ہوئی اور اس کے بعد روئی اور کاٹن بھگویا ہوا، جب اس کو اس کے درمیان میں رکھ کر شیخ کو کھینچا جائے تو کیا حالت اس روئی کی ہوتی ہے؟ اللہ موت نے میرے حالت یہ کر دی۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم یہ تو ہمارے خلیل ہو، اس لیے اتنی عافیت کے ساتھ تمہاری جان نکل دی۔ ابراہیم خلیل جب اتنے تڑپ رہے ہوں کہ اللہ اتنی شدید تکلیف موت کی تو میرا حال کیا ہوگا؟ آپ کا کیا حال ہوگا؟ تصور اور اندازہ کرنا کہ اگر ایمان کے بغیر جائیں گے تو ہم سب کا کیا حال ہوگا، اور اگر اعمال صالحہ کے بغیر جائیں گے تو ہمارا انجام کیا ہوگا۔ بات کی بات تو بات کی ہے، موت کیسی آئے گی؟ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں، کہ اتنے میں ایک انصاری صحابی آئے۔ انصاری صحابی آ کر پوچھنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سب سے افضل انسان کون سا ہے؟ کون انسان سب سے افضل ہے؟ پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ انسان پورے انسانوں میں افضل ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے۔ تصور کیا ہے؟ تعلیم اخلاق۔
اس کا مطلب ہے ان علوم کو لینے والے بلند اخلاق والے. چونکہ مجلس سے مناسبت ہے اس لیے صاف کر دیا تھوڑا سا. مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ تعلیمات تصوف لینے والے ہی اخلاق والے ہیں. جو قرآن و سنت لینے والا ہے وہ بلند اخلاق والا. ہم کسی کے منکر نہیں, کسی کی تنقید و تنقیص نہیں کرتے. ہاں چونکہ یہ ان کی فیلڈ ہے اخلاق, یہ اس پر کام کرتے ہیں اس لیے اس سے جوڑ کر سمجھایا. پھر پوچھا گیا, انصاری صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انسانوں میں سب سے عقل مند انسان کون سا ہے؟ تو پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, عقل مند انسان وہ ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرنے والا. کون؟ موت کو کثرت سے یاد کرنے والا عقل مند انسان. اس وقت موت کا تذکرہ ایسا ہے کہ جس کے تذکرے کے بعد مجلس خالی ہو جاتا ہے. جانتے ہوئے مانگنے کی باتیں کر رہے نہ کو. جو موت کے تذکرے سے بھاگے گا وہ کیا ہوگا؟ کم عقل ہوگا. میں اس کے آگے کا نہیں بولتا, ورنہ ہم لوگ اپنے اوپر لے لیں گے تو خالی پیلی مسئلہ ہو جائے. عقل مند کون ہے؟ موت کا تذکرہ کرنے والا. نہ صرف یہ کہ موت کا تذکرہ کرنے والا عقل مند ہے, بلکہ فرمایا کہ موت کا تذکرہ ہی نہ کرے بلکہ موت کی تیاری کرنے والا وہ ہے عقل مند انسان. اسی طرح کی ایک روایت معلم کبیر کے حوالے سے لکھی, اس میں یہ اضافہ ہے کہ یہ جو لوگ موت کا تذکرہ کرنے والے اور موت کی تیاری کرنے والے ہیں نا, یہ اتنے عقل مند ہیں کہ یہ لوگ دنیا کی شرافت بھی لے گئے اور آخرت کی بزرگی بھی لے گئے. موت کا تذکرہ اور موت کی تیاری کرنے والے, ان کو اللہ تعالیٰ دنیا کی بھی شرافت عطا فرمائے اور ان کو آخرت کی بزرگی عطا فرمائے. موت کی تیاری کرنے والا آخرت میں محروم کیسے رہ سکتا ہے؟ یہ دنیا کی جھمیلے ایسے ہیں کہ اس میں آدمی زندگی سے بیزار آ جاتا ہے. کبھی تجارت کے نقصانات, کبھی بدنی نقصانات, کبھی بیماریاں, کبھی شدائد, کبھی تکلیفیں. ان تکلیفوں میں آ کے کہتا ہے کہ یار موت آگے تو اچھا ہے اور جھمیلے ہی ختم. تیاری کیا کرا بات. ہمارے حضرت نے یہ شعر مجھے سنایا تھا, سب کو سنایا تھا, مجھے یاد رہ گیا. کس کا شعر ہے مجھے نہیں پتا, لیکن ہم نے اپنے شیخ سے سنا. تنگ آ کے دنیا سے کہتے ہیں مر جائیں گے. تنگ آ کے دنیا سے یعنی دنیاوی کاموں سے, دنیاوی حالات سے, مسائل اور مشکلات سے تنگ آ کے آدمی کہتا ہے مر جائیں گے. چھوڑو, تنگ آ کے دنیا سے کہتے ہیں مر جائیں گے, مر کے بھی چل نہ پایا تو کدھر جائیں گے. مرنا تو ہے لیکن ماں بھی چل نہیں ملا تو کیا کرے. اس لیے دعا کرتے رہنا, اللہم اعطنی, اے اللہ مجھے زندگی عطا فرمائیے. اذا علمت الحیات خیرا لی, جب تک میرے لیے زندہ رہنے میں خیر ہے زندگی کے. وَأَمِتْنِي اذا علمت الوفاة خیرا لی, اے اللہ مجھے اس وقت موت دے دے جب میرے حق میں موت بہتر ہے. دنیا سے تنگا کے موت کو نہیں مانگنا چاہیے. ہو سکتا ہے یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو سکتا ہے یہ تکلیفیں اور یہ مصیبتیں جہنم کے عذاب سے چھٹکارے کا باعث اور سبب اور ذریعہ بن جائے. دنیا سے تنگا کے موت کی تمنا نہیں, ہاں رب سے ملاقات کے لیے موت کی تمنا نہیں. کیوں؟ ہم اسی رب کی محبت میں تو ایمان لائے ہوئے, اسی رب کی محبت میں اعمال صالحہ کو اختیار کیے ہوئے ہیں, اسی رب کی محبت میں معاصی سے اجتناب کیے ہوئے ہیں, اسی رب سے ملاقات کا شوق ہے. تو اس کی ترغیب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں میں ملتی ہے. والشوق الى لقائک, اے اللہ مجھے شوق عطا فرما اپنی ملاقات کا. اب اللہ سے ملاقات کا شوق پورا ہوگا, ہاں ہوگا. کیسے ہوگا؟ موت سے ہوگا. اس لیے فرمایا الموت جسر یوصل الحبیب الى الحبیب,
موت ایک پل ہے جس سے گزر کر ایک حبیب اپنے محبوب سے ملتا ہے، مگر موت کی محبت وہی کرے گا جو موت کی تیاری کرے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابی رسول آئے، آگے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے قلب میں آخرت کی فکر نہیں پاتا، کیا کروں؟ کوئی تدبیر مجھے بتائیے۔ یہ تدبیر ہمیں بھی یاد رکھنی چاہیے۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا صدقہ کرنا شروع کرو، اپنے مال کو خرچ کرنا شروع کرو۔ ایک عرصے تک وہ کام کرتے رہے جو نبی کا ارشاد مبارک، اس کے بعد خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ اب میرے اندر روح میں کیفیت پیدا ہو گئی ہے کہ موت کو جی چاہتا ہے اور مرنے کی تمنا ہوتی ہے۔ پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ پہلے ویسا کیوں تھا اب ایسا کیوں ہے؟ فرمایا پہلے ایسا اس لیے تھا کہ دنیا کے اندر کمانے اور جمانے کی فکر تھی، تو جو دنیا میں جمع رکھا ہوا ہے اس کے بارے میں فکر تھی تو موت سے ڈر لگتا تھا۔ جب یہ خرچ ہو گیا اور آخرت کی طرف چلے گیا تو جہاں لگا ہوا ہے، انویسٹمنٹ لگا ہوا ہے، آدمی کا دماغ کہاں رہتا ہے؟ جہاں انویسٹ کرا ہوا ہے دماغ وہی رہے گا۔ اس واسطے فرمایا کہ ہمارا موت سے بھاگنا اس لیے ہے کہ ہم کما یہی رہے ہیں، جمع یہی رہے ہیں، دنیا ہی کی فکریں ہیں اور دنیا ہی کے لیے تگودو اور محنتیں ہیں۔ بھائی تھوڑی آخرت کی تگودو اور محنت بھی کر لو تاکہ اس طرف بھی جانے کو جی چاہے۔ اس لیے صوفیہ کے پاس سبق یہ دیتے ہیں کہ ایسا کرو کہ مراقبہ موت کے ذریعے سے اپنے کو اعمال کے لیے تیار، مراقبہ موت کے ذریعے سے اپنے کو اعمال کے لیے تیار۔ کیسا کرنا صاحب؟ یہ پریکٹیکلی کرانے کا کام ہے، چونکہ آپ آئے ہی اس مقصد سے اصلاح و تربیت کے لیے، تو تھوڑی دیر کراتا ہوں۔ جس کو انسیت ہے فبیہا، جس کو انسیت نہیں ہے وہ سیکھ لے۔ بہتر یہی ہے کیونکہ اب تک جو مضمون میں نے سنایا وہ اسی لیے سنایا۔ تھوڑی دیر کے لیے کوئی لائٹ بند کر